اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے خاص فضل اور اس کی توفیق خاص سے نور ایمان پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلال پور جٹاں کی سرزمین سے حاضر ہیں، اور آج قبلہ علامہ نصیر احمد نورانی صاحب نے یہ مجھے شرف بخشا ہے کہ میں آج کے جو پروگرام کی لائیو نشریات ہیں ان کی میزبانی کروں۔ تو آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ محمد عبد الرحمن جلال پوری صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قبلہ خواجہ محمد حنیف جلال پوری صاحب کے صاحبزادہ صاحب محترم احمد صاحب۔ اور آج کا یہ جو پروگرام ہے قبلہ حافظ احمد حنیف صاحب کی جو تلاوت قرآن مجید ہے اس کے ساتھ اس کا آغاز ہوگا، اور قبلہ احمد حنیف صاحب اللہ رب العزت کے مقدس کلام کی آیات بینات سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين هم وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، آیات بینات کی تلاوت سے ناظرین ہماری سماعتوں کو منور فرمایا ہے قبلہ حافظ احمد حنیف صاحب نے۔ اب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدت کی چند پوری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اج دا جگ پروان آئے، اج دا جگ پروان آئے، او بابا زہرا دا حسنین دا نام آئے، او بابا زہرا دا حسنین دا نام آئے، اور کی گل حقیر دیے، کی گل حقیر دیے، میرے ہاتھ
گل میرے پیر دیے دوا یار دیوان دا دوا یار دیوان دا او جو ربکھا مینو حسنین دے نان دا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش کر رہے تھے محترم حافظ احمد حنیف صاحب۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین، وہ پاکیزہ نفوس قدسیہ، جو نفیس ترین ہستیاں، وہ پاکیزہ ہستیاں۔ تو آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ عبد الرحمن جلال پوری صاحب۔ جی علامہ صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ جی علامہ صاحب، آج کے موضوع کی مناسبت کے حوالے سے، چونکہ اتنا خوبصورت موضوع ہے، تو اس کے حوالے سے چند باتیں ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے قدر مکرم علامہ حافظ رضوان نقشبندی صاحب، میں آپ کا اور برادر مکرم علامہ حافظ نصیر احمد نورانی صاحب کا اور حاجی والا پیج کی انتظامیہ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طاہرین کا ذکر خیر کرنے کی سعادت میں ہمیں بھی شامل کیا۔ سبحان ویسے تو والدین دنیا کے وہ رشتے ہیں کہ دنیا کے اندر رب کائنات جل وعلا کی کائنات کے اندر انسان پر کسی بھی انسان کے جتنے بھی حق ہیں سب سے زیادہ حق والدین کے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں 5 مختلف مقامات پر والدین کا تذکرہ کیا کہ ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ ایک والدین کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کیا جا رہا ہے، سبحان جس میں ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے۔ یہ ایک عام انسان کے لیے، اور جو والدین ہیں اس ہستی کے واہ، سبحان کہ اللہ، جن کے سبب سے یا جن کی وجہ سے رب کائنات نے یہ کائنات کا جو بزم ہے اس کو سجایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ عظیم ہستی کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اے محمد، اگر تجھ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا آپ بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ خود ہی فخر انسانیت ہیں، بلکہ رب کائنات کی بے شمار مخلوقات ان کے بننے کا وہ سبب ہے۔ سبحان اللہ، اب رب کائنات کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب لباد بشریت کے اندر اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے جن والدین کا انتخاب فرمایا وہ بھی یقیناً دنیا کے سارے والدین سے افضل والا۔ سبحان اللہ، والا مصطفیٰ، اس بات کو اس طرح سمجھ لیں کہ جو زمانہ نبی رحمت کو عطا فرمایا گیا، محبوب خدا نے فرمایا وہ زمانہ سارے زمانوں سے بہتر ہے۔ سبحان وجہ کہ وہ زمانہ مصطفیٰ جان رحمت کا زمانہ، سبحان اللہ، رب کائنات والعصر کہہ کر اس زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اگر شہر مکہ کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہو جائے تو اللہ اس شہر کی قسمیں کھائے، سبحان اللہ، یعنی کہ جس شے کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہو جاتی ہے وہ ذرہ ذرہ نہیں رہتا بلکہ آسمان پہ چمکنے والا تارا بن جاتا۔ سبحان اللہ، والا، امت ملی تو ساری امتوں سے اعلیٰ، صحابہ ملے تو ساری انسانیت کے بہترین لوگ صحابہ ملے، سبحان اہل بیت اطہار ملی تو اس جیسی مثل کوئی نہیں، تو سبحان پھر جو والدین ہیں ان کی مثل اور مثال کیسے ہو سکتی؟ سبحان اللہ،
نبی رحمت علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر مجھ تک یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے جو والدین ہیں، والد گرامی حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک فرمایا کہ پورے نسب کے اندر کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں جو بغیر باپ کے ہو، سبحان اللہ، یعنی کہ بد نسل کو نہیں ہے۔ واہ، رب کائنات نے میرا نور جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ چمکتا تھا وہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی جانب منتقل کیا، سبحان اللہ، یعنی کہ والدین حضرت آدم تک سارے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 545 جو سال اس وقت رائج تھا، یا دوسرے اعتبار سے اگر موجودہ دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 545 عیسوی بنتا ہے، اس میں آپ شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ نہایت چونکہ آپ کا خاندان قریش کا ایک ذیلی خاندان بنو ہاشم تھا، حضرت عبد المطلب آپ کے والد گرامی وہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، نہایت ہی شریفانہ زندگی گزاری۔ اپنے والد گرامی کے اتنے تابع اور اتنے فرما بردار تھے کہ ایک روایت میری نظر سے گزری کہ ایک روز حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا ہے اور خانہ کعبہ لے کر آئے۔ سبحان اللہ، وہاں ایک عورت جس کا نام ام کتال آتا ہے کتابوں کے اندر، جو روایات کے اندر ملتا ہے کہ وہ بنی سعد بن عبد العزا بن قصا کی خاندان سے تھی اور ورقہ بن نوفل کی وہ بہن تھی۔ وہ ام قتال کی جب نظر حضرت عبداللہ پر نظر پڑی تو اس نے کہا، اے خوبصورت نوجوان، سبحان اللہ، تو کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میرا باپ یعنی حضرت عبد المطلب مجھے جس جانب لے چلیں گے میں اس جانب چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، وہ کہنے لگی کہ کیا تو ایک اونٹ ہے کہ تیرا باپ تیری نکیل پکڑ کر جدھر لے جائے گا تو اسے وہاں ادھر چلا جائے گا؟ کیا تو جانور قربانی کا جانور ہے؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے باپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا، میرے والد گرامی ان سے مجھے محبت ہے اور میں ان کی جدائی کو بھی برداشت نہیں کروں۔ سبحان اللہ، وہ ام کتال وہ آپ کو کہتی ہے کہ تو میرے ساتھ نکاح کر لے، تو جو مانگے گا، تیرا جو فدیہ ہوگا وہ میں ادا کر دوں گی۔ آپ نے فرمایا میں اپنے والد کے ساتھ ہوں، میں اپنے والد کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ واہ، یہ باپ اپنے باپ سے یعنی رسول اللہ کے والد گرامی اپنے والد گرامی کے ساتھ محبت بتا رہے ہیں کہ مجھے اپنے والد سے کتنی محبت ہے۔ سبحان اللہ، آپ وہاں سے نکلے تو حضرت وہب بن مناف وہاں ملے، ان کی صاحبزادی جو سیرت النساء کے نام سے مشہور تھیں، حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے چند دن کے بعد دوبارہ ام کتال سے حضرت عبداللہ کا سامنا ہوا۔ ام کتال نے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے، آپ فرمانے لگے کہ اے عورت، چند دن پہلے تو مجھے نکاح کی دعوت دے رہی تھی، یعنی کہ نکاح کی آفر کر رہی تھی، اور آج تو مجھ سے اپنا منہ پھیر رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے تجھ سے غرض نہیں ہے، میں نے تیری پیشانی کے اندر وہ نور دیکھا تھا سبحان اللہ، جس کے بارے میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، سبحان آج وہ کوئی خوش نصیب تجھ سے وصول کر چکی ہے۔ اللہ، یہ تھے حضرت عبداللہ، چونکہ این جوانی کے اندر اس دنیا سے چلے گئے، یعنی کہ 545 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے اور 570 عیسوی کے اندر تقریباً 25 سال کی عمر کے اندر آپ نے دنیا سے پردہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے سے تقریباً 6 مہینے پہلے اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور ابو احمد ہے۔ اسی طرح اگر والدہ کی طرف آئے، جی علامہ صاحب، اس سے پہلے
تو جو ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں ہم تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین میں سے محترم چودھری خالق صاحب اور حافظ علی حسن صاحب، محترم سجاد خان صاحب اور جتنے بھی ناظرین ہمارے اس نور ایمان پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہم تمام ان ناظرین کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور بالخصوص یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ اتنی اچھی گفتگو قبلہ علامہ عبد الرحمن جلال پوری صاحب فرما رہے ہیں، تو تمام احباب اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے حلقہ احباب کے ساتھ ضرور شیئر بھی کیا کریں۔ تو علامہ صاحب جس طرح فرما رہے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں آپ کا جو نام ہے وہ کتنا خوبصورت، اللہ کا بندہ، سبحان اللہ، اللہ کا بندہ، یعنی آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ مشکوٰۃ تعالیٰ میں کو وہ ہے کہ اللہ کو تمہارے ناموں میں سے دو نام پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ سبحان اللہ۔ جی علامہ صاحب آپ اچھا، اپنی بات پوچھو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ماں کہ جس پر کائنات کی ساری ماؤں کی ساری عظمتیں قربان، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ اس ماں کے بطن سے وہ ہستی اس دنیا میں آئی کہ ماں کو ماں کا مقام ملا، سبحان اللہ، ورنہ اس سے پہلے تو ماں کچھ بھی نہ تھی۔ اللہ، وہ بچہ پیدا کیا حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ نے، کہ جن کے بطن اطہر سے وہ بچہ پیدا ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کی صورت میں آیا، جس نے عورت کو مقام عطا فرمایا۔ آپ 549 عیسوی میں پیدا ہوئی مدینہ منورہ کے اندر۔ آپ کا قبیلہ بھی بنو قریش کی ایک ذیلی شاہ بنو زہرہ، اس کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، اور آپ بھی عین جوانی میں شہر یثرب، اس وقت یثرب تھا موجودہ مدینہ منورہ، وہاں سے مکہ کی جانب آتے ہوئے راستے کے اندر مقام ابوا، وہاں پہ آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، وہیں آپ کا انتقال پرملال ہوا اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جنہوں نے، کیونکہ اس وقت اسلام نہیں تھا، لوگ مشرک تھے، لوگ بتوں کے پجاری تھے، میرے آقا علیہ السلام کے والدین نے اس ماحول کے اندر بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، سبحان اللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی سبحان اللہ، کہ میرے آبا میں کسی نے بھی بت پرستی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ اور قبلہ علامہ صاحب علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، سارے انبیاء کی جو مائیں ہیں وہ مومنہ ہیں۔ مومنہ، میں یہاں ایک بات آپ کی بات سے ملاتے ہوئے عرض کرتا چلوں کہ نبی رحمت علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بچہ یا جس ماں کا بچہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرے، بروز محشر رب کائنات اس کے والدین کے سر پہ نور کا تاج سجائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس کے؟ جو بچہ حفظ کرے اور جو علم دین کو اپنے سینے میں محفوظ کرے، عالم دین بنے، رب کائنات اس کی 7 پشتوں کی بخشش فرمائے گا۔ سبحان اللہ، جب یہ عالم، یہ بات ایک امتی کے لیے ہے، تو جن پر رب کائنات نے قرآن نازل کیا، سبحان اللہ، یا اس سے پہلے وہ عظیم ہستیاں جنہیں رب ذوالجلال نے منصب نبوت عطا فرمایا، کائنات کے سارے حفاظ، سارے علماء، سارے مفتیان، سارے غوث کتب ابدال مل کر ایک تابعی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اور وہ سارے تابعی مل کر ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، بے شک، اور سارے صحابی مل کر ایک کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب کائنات کی ساری انسانیت، سارے متقی پرہیزگار، سارے مل کر کسی ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تو پھر وہ نبی جس ماں کے بطن سے اس دنیا میں آئے، واہ واہ علامہ صاحب، رب کائنات نے کیا ان کا انتخاب عام لوگوں میں سے کیا ہوگا؟
بلکہ وہ رب کائنات کے چنے ہوئے سبحان اللہ اور منتخب لوگ ہیں کہ جنہیں رب ذوالجلال نے اپنے نبیوں کے والدین ہونے کا شرف بخشا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کائنات جل شانہ نے ایک عام بندہ جو کسی بھی امت کے اندر ہے اور وہ دین کے اوپر چلنے والا ہے، رب کائنات اسے بھی بخشتا ہے اور اس کے والدین کو بھی بخشتا ہے۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام وہ تو پھر کائنات کے اندر رب کائنات جل شانہ کے پسندیدہ لوگ ہیں اور منتخب لوگ ہیں۔ اب یہاں ایک بات کا اعتراض ہوتا ہے، بعض جی لوگ قبلہ علامہ صاحب، اس بات کو ہم کنٹینیو کرنے سے پہلے بڑی افسوسناک خبر ہے ناظرین، خبر غم ہے کہ مولانا پیر نور محمد چشتی آف بڑیلہ شریف آپ انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ جی قبلہ علامہ صاحب۔ میں چونکہ خبر غم آئی ہے، میری 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، نہایت ہی نفیس انسان تھے، اور 1-2 دفعہ آپ کا بات سننے کا موقع بھی ملا ہے، تو اپنی گفتگو کے دوران اکثر کہتے تھے اللہ اکبر، سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کہ رحمت فرمائے، دین اسلام کے لیے آپ کی خدمات کو رب ذوالجلال قبول فرمائے۔ یقیناً یہ ہمارے علاقے کے اندر ایک بہت بڑا خلا ہے، اللہ رب العزت اس خلا کو پورا فرمائے۔ جی علامہ صاحب۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے والدین، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی رسول اللہ کی ولادت سے قبل ہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ابھی آپ کی عمر چند برس تھی کہ ماں کی ممتا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اور وہ بھی عین جوانی میں۔ 577 عیسوی کے اندر، یعنی کہ تقریباً 28 برس، یعنی 28 برس کی عمر کے اندر، 28 برس کی عمر کے اندر حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کا وصال کربلال ہوا۔ بچپن میں ماں اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ماں اور باپ کے سائے یقیناً کسی بھی انسان کے لیے اللہ کی رحمت سے کم نہیں ہے۔ جب یہ سائے سر پہ ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی ہوا پاس نہیں آتی۔ دادا جان حضرت عبدالمطلب حیات تھے، انہوں نے آپ کی پرورش فرمائی، اس کے بعد جناب ابی طالب نے فرمائی۔ چونکہ اس وقت اسلام آیا نہیں۔ جی قبلہ علامہ صاحب، اس حوالے سے کچھ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے حوالے سے۔ میں اسی جانب عرض کرنے جا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ اپنی زبان کو کھولتے ہیں، حرزہ سرائی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میں نے جس طرح ابھی بات عرض کی کہ ایک عام شخص جو دین کا خادم ہوتا ہے، اللہ اس کے والدین کی بخشش فرماتا ہے، اور یہ تو امام الانبیاء کے والدین ہیں۔ سبحان اللہ رب العزت جل شانہ، رب کائنات نے اپنے محبوب کے لیے جن والدین کا انتخاب کیا، یہ میں ایک عقلی دلیل ہے، پھر نقلی دلیل میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ سبحان عقلی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے کائنات میں رب کائنات جل شانہ کے دین کو مکمل کیا، ان کے والدین کے ایمان کے حوالے سے اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے یقیناً انسان کو 1 نہیں 2 نہیں 1000 نہیں بلکہ لاکھوں مرتبہ سوچنا چاہیے کہ کن کے ایمان کے لیے یا کن کے ایمان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کہ جن کے لخت جگر کو نام ماننے والا صبح و شام اللہ احد کی صدائیں لگاتا رہے، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید اپنے محبوب کی رسالت کے ساتھ مشروط کی ہے کہ میری بارگاہ میں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر مجھ رب سے محبت کا دعویٰ ہے تو محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و فرما برداری سے خدا راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر بطور والدین اور اولاد دیکھا جائے تو نبی رحمت علیہ السلام کے والدین اور ایک جانب مصطفیٰ جان رحمت، سبحان اللہ. وہ ماں اور بیٹے کا اور باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر بھی انسان کو اپنی زبان یقیناً 1000 دفعہ سوچ کر اپنی زبان کو ہلانا چاہیے. جی قبلہ علامہ صاحب، اس طرح کی سوچ جو کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے کہ لوگ ان کے ایمان پر گفتگو کرتے ہیں، اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے یوں سمجھیں کہ جو ایک صاحب ایمان ہے اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہو اور بندہ یہ سمجھتا کہ اس سے پہلے میں زمین بوس ہو جاؤں کہ میری زبان سے اس طرح کے جملے نکلیں. اب میں نقلی دلیل کی طرف آتا ہوں. نقلی دلیل میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ وہ ہے جو کتابوں سے ہوتی ہے. رب کائنات جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فرمان خدا بندی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بچہ وہ دین حنیف پر پیدا ہوتا ہے. کل المولد یولد علی الفطرۃ. حدیث مبارکہ ہے. شکریہ آپ نے اصلاح فرما دی. ہر بچہ وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے عیسائی اور یہودی بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کے والد گرامی ہیں اور وہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں. کعبۃ اللہ کے متولی ہیں اور کتنے وہ موحد ہیں اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی بات آئی تو آپ نے فرمایا اللہ جانے اور اللہ کا گھر جانے. جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کو بچانا بہتر جانتا ہے. اب اس کے اندر روایات کے اندر آتا ہے اس کے اندر، لیکن حضرت عبد المطلب کے دور کے اندر میرے مطالعے کے اندر آپ کے دور مبارک کے اندر جب تک آپ متولی تھے کعبۃ اللہ کے اندر کوئی بت نہیں تھا. باہر بت تھے، وہ صفا پہ مروہ پہ اب زمزم پہ وہ بت موجود تھے. وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے پہلے جو وہاں شریعت تھی، ایک دین ابراہیم تھا، دوسرا دین حضرت عیسیٰ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی مومن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی مومن. اب جو خطہ عرب ہے اور بالخصوص شہر مکہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیارے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک ہیں اور یہ اپنے باپ دادا کے دین پر مواحد چلتے آ رہے ہیں. انہوں نے نہ بت پرستی کی، نہ ہی انہوں نے وہ کام کیے جو مشرک کرتے ہیں. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین وہ صاحب ایمان تھے. اور بعض روایات کے اندر مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، محدثین نے بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو رب کائنات کے اذن سے آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا. دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وہ کلمہ پڑھ کر باقاعدہ طور پر کلمہ پڑھ کر وہ ایمان لے کر آئے. سبحان اللہ. باقاعدہ طور پر وہ ایمان لے کر آئے. جی ناظرین، آج کے ہمارے اس نور ایمان پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں قبلہ حضرت علامہ حنیف جلال پوری صاحب مدہ ذکر اللہ محسن اہل سنت. آپ نے چونکہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے تو قبلہ حاجہ صاحب مدہ ذکر العالی آپ نے ایک بہت ہی اچھا، تقریباً میری معلومات کے مطابق 24 سال سے ایک انتہائی خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہے کہ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک جو شہدائے کربلا ہیں ان کا تذکرہ خیر کرتے ہیں، علماء کو دعوت دیتے ہیں. تو قبلہ علامہ صاحب آپ کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور قبلہ عبد الرحمن صاحب جس طرح فرما رہے تھے نبی کریم علیہ السلام کے والدین کے حوالے سے آپ اسی طرح اپنی بات کو ذرا. میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے والدین کریمین
یقیناً صاحب ایمان تھے۔ کیوں کرنا ہو، جس طرح میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ سے عرض کیا ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ جس شے کی بھی نسبت ہے وہ شے کائنات کی دوسری چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور پھر یہ والدین مصطفیٰ ہیں، یہ نبی رحمت علیہ السلام کے والدین ہیں، تو پھر ان کی بھی مثل اور مثال کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک کوئی بھی نہیں۔ یہ آپ کی عظمت، یہ آپ کا مقام اور یہ مرتبہ یقیناً صرف اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کے جو عظمت ہے وہ اس کے والدین کی وجہ سے، لیکن نبی رحمت علیہ السلام کے والدین آپ کی عظمت، مقام، مرتبہ نبی رحمت علیہ السلام کی وجہ سے بھی ہے کہ آپ محبوب خدا ہیں، وجہ تحلیق کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ ان باتوں سے نبی کریم علیہ السلام کے والدین کی عظمت کا اندازہ بخود لگایا جا سکتا ہے۔ جی قبلہ محدث اہل سنت قبلہ خواجہ حنیف ہلال پوری صاحب کو میں ایک بار پھر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ قبلہ علامہ عبد الرحمن صاحب نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کے حوالے سے الحمدللہ بہت اچھی سیر حاصل گفتگو کی۔ تو قبلہ خواجہ صاحب مدہ ذیل العالی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے حوالے سے آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھے۔ تو قبلہ خواجہ صاحب ناظرین کو اس حوالے سے چند قرآن و حدیث کی روشنی میں ناظرین کو تھوڑا سا مطلب ہے اپنا نالج شیئر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً میں شکر گزار ہوں اپنے نہایت قابل احترام میزبان جناب حافظ رضوان اشرف نقشبندی صاحب اور حافظ نصیر احمد نورانی حافظہ اللہ، ماشاءاللہ جن کی قد و کاوش جو ہے وہ لائق تحسین ہے، اور آج کا جو موضوع ہے بڑا حساس اور بڑا ہی اہم ہے۔ اس حوالے سے جمہور اہل سنت و جماعت اس بات کے اوپر ان کا اجماع اور اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین موحد ہیں، مومن ہیں، اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کے خود نبی پاک علیہ السلام تک جو ایک طویل دور ہے، یہاں پہ کوئی باقاعدہ طور پہ پیغمبر نہیں آیا، بلکہ انہی دو محترم بشان انبیاء کرام کی تعلیمات چلتی رہی ہیں، اور ان تعلیمات کے جو پیروکار تھے انہیں حنفاء کہا جاتا ہے۔ علماء نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین ملت ابراہیمی پہ تھے، موحد تھے، حنفاء تھے، اور حضور علیہ السلام نے معجزتاً انہیں عصر نو جو ہے اپنے معجزے سے انہیں مشرف اسلام بھی فرمایا ہے۔ میں یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جن دلوں کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے وہ اسلام کی جو اجلی تعلیمات ہیں انہیں منو ان وہ جو جانو دل سے تسلیم کرتے ہیں، اور جن کے دل کے اندر کسی بھی درجے کا نفاق ہوتا ہے وہ چونکہ خرابہ چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں، تخریب چاہتے ہیں، تو جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے تو انہیں نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کا جو ایمان ہے وہ بھی مشکوک نظر آتا ہے۔ سیدنا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کئی رسائل حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کے ایمان کے اوپر لکھے ہیں، اور ساتھ یہ لکھا ہے کہ جو کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان کا قائل ہوتا ہے اس کی موت یقیناً ایمان پہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے، اور للہ الحمد ہمارے زندہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہیں، اور ہم زندوں سے زیادہ سبحان اللہ۔
جو ہمارے اموات ہیں، جو رفتگان ہیں، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، چونکہ وہ اللہ کے انعام یافتگان ہیں، وہ ایمان لے کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو ان کے ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی ایک جو بڑا وسیلہ ہے وہ خوش عقیدگی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا حیا کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر اس نسبت کا حیا کرنا ہے، خیال کرنا ہے، احترام اور تعظیم کرنی ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جس چیز کو پسند کیا ہے ہم نے بھی اس کو پسند کرنا ہے، اور جس چیز سے آپ نے راز فرمایا ہم نے بھی اس سے راز فرمانا ہے۔ بھلا کون دنیا میں ہوگا جس کو اپنے والدین کریمین سے محبت نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسبتیں میں عرض کر رہا تھا، ہمارا تو ایمان وہ سارے کا سارا یہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے دین ہماؤست، دین کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت سے جس جہت سے دیکھیں گے، ایمان اپنی تمام تر توانائی اور چمک کے ساتھ سامنے آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دلوں کو ترابط، زندگی جو ملتی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلقات سے ملتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہمارے چونکہ علماء کا اس کے اوپر اجماع ہے، کتب لکھی ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جو ان کے ایمان کا قائل ہوگا، جو ان کے ایمان کو تسلیم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی موت عطا فرمائے گا۔ میں تو خیال کرتا ہوں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہر وقت متنازع باتیں چھیڑتے ہیں، کل انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لینا کیا ہے؟ وہ کس منہ کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں گے؟ کبھی آپ کے والدین کریمین کے ایمان کو چیلنج کیا ہوا ہے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد امجاد کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی مول لی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو 3 محبتیں سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے حوالے سے یہ بات ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عبداللہ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے سلام اللہ علیہ سے لے کے حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ تک رضی اللہ عنہ تک آپ کا جو نور مبارک ہے وہ پاک صدروں سے پاک ریموں کے اندر جو ہے وہ نور سفر کرتا رہا، اور درمیان میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمیں کوئی 1000 دلائل دے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کا نور مبارک جو ہے وہ جو سفر کرتا رہا ہے، آپ کے سارے آباء و اجداد بھی مومن و موحد ہیں، آپ کی ساری مائیں بھی مومنہ اور موحدہ ہیں، اور اس سے آگے کردار کے حوالے سے جتنے درمیان میں شخصیات ہیں یا مائیں ہیں وہ نہایت عفت مآب تھیں، صاحب کردار تھیں۔ خالی ایمان کی بات نہیں ہے، کردار کی بات بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے نور مبارک کو، آپ کے جو سلسلہ تھا اس کو نہایت جو ہے وہ پاک و منزہ رکھا، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی خوش عقیدگی کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ کے والدین کو بھی مومن مانتے ہیں، اور آپ سب کے جو اصحاب ان کی تعظیم کرتے ہیں، اہل بیت کے طہار کی مودت کو اپنے پر فرض جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے کے اوپر رہنا اور اسی عقیدے کے اوپر ہمیں موت بھی عطا فرمائے۔ واہ قبلہ حاجہ صاحب، آپ نے تو ماشاءاللہ جو ہماری ساری گفتگو تھی ہمارے ناظرین کے سامنے اس کا مقصد اور نچوڑ بیان کر دیا کہ وہ ہستیاں، وہ انسانی تاریخ کا جن سے آغاز ہوا، حضرت آدم علیہ السلام، وہاں سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا آقا کریم علیہ السلام تک، انبیاء کے جتنے بھی والدین ہیں وہ سارے والدین پاکیزہ ترین اور نفوس ترین ہستیاں۔ بے شک بے شک۔ اور قبلہ حاجہ صاحب چونکہ آپ نے بڑا اچھا سلسلہ الحمدللہ شروع کیا ہوا ہے، 24 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، آپ اپنے پروگرام کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی بتائیں کہ کون کون سی شخصیات کو آپ نے بلایا جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، اور پھر اس پروگرام کو آپ کس طرح مینج کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اس سے کچھ سیکھنے کو ملے۔ حافظ صاحب قبلہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علماء ہمارے فرماتے ہیں، ہمارے مشائخ، اگر حضور کو راضی کرنا ہے، اس سے پہلے اگر چلتے ہیں کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے جل جلالہ تو حضور کو راضی کر لیں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو آپ کیا کریں، اہل بیت کو راضی کر لیں، سیدنا امام حسن کو راضی کر لیں، سیدنا امام حسین کو راضی کر لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ کو راضی کر لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات کو راضی کر لیں۔ تو یہ جو
کوشش کی جاتی ہے، جس درجے کی کوشش کی جاتی ہے وہ 100% مقبول ہے، منظور ہے، اس کا اللہ کے ہاں بھی قبولیت ہے، رسول اللہ کے ہاں بھی قبولیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی مقام کے ہاں بھی وہ قبولیت ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 24 سال پہلے جب اس کا ضرورت سمجھی اہل سنت کے حوالے سے، ضرورت سمجھ کے ہم نے اپنی ضرورت سمجھ کے ہم نے ان کا آغاز کیا، لیکن جو سال گزرتے گئے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی گئیں۔ یقین جانیے ہمارا پہلے سے کوئی بجٹ نہیں ہوتا، پہلے سے کوئی بڑا لمبا چوڑا فنڈنگ نہیں ہوتی، صرف اہل بیت کی محبت میں ہم یہ کام شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اندر سرخرو فرما دیتا ہے۔ اور میں آخری بات اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا مشاہدہ ہے، میرا یقین ہے کہ میں ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرا ہوں بیماری کے حوالے سے، اور میں اگر دوبارہ سے اس کارزار حیات کے اندر دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں ان واؤ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے روح بصیرت فرمایا ہے، یہ دوائی جو ہے یہ سارے معاملات اپنی جگہ کے اوپر ہوتے ہیں، یہ اسباب ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں میرا یہ قطعی یقین ہے، میرے عزیز علامہ صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، میرا یہ قطعی یقین ہے، میں صحت کے جس حوالے سے دوبارہ واپس آیا ہوں اس میں اس عشرے کی دعائیں شامل ہیں، اس کا اقدام شامل ہے، اس کی کاوش شامل ہے، اور ہر بندے کو اپنی موت کا، قبر کا، محشر کا، آخرت کا ڈر لگا رہتا ہے، مجھے بھی اس طرح کا ڈر ہے، لیکن اس کے ساتھ امید بھی ہے کہ ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور ان نفوس قدسیہ کے صدقے سے ہمارے گناہ معاف فرمائے گا، اور اس عمل کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا۔ میں یہ کام کرتا رہا ہوں، پچھلے 7 سے علامہ عبدالرحمن جلال پوری صاحب کر رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے اپنی فیملی کو، اپنے خانوادے کو، اپنے متعلقین کو ہم نے یہ بات سکھائی ہے کہ ہم نے یہ کام ہر صورت کے اندر کرنا ہے، اور اس کے اندر تائید ربی بھی شامل ہوتی ہے۔ انتظامی حوالے سے لوگوں کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، ایک جلسہ کرانا ہو، یقین جانیے یہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا کی توجہات ہے کہ ہر آنے والے سال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں سرخروئی حاصل ہو جاتی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے آخری دنوں تک باقاعدہ ہمیں یہ اطلاع تھی کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، اہل سنت کو اجازت نہیں ہے، اتنے بڑے ایونٹ کی اجازت نہیں ہے، ہم اجازت نہیں دے سکتے، لیکن قریب آ کے یہ ہمیں مجدہ سنایا گیا کہ آپ کو جو ہے پہلے کی طرح بالکل اجازت ہے، آپ SOPs کے تحت یہ پروگرام کریں۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری آئندہ نسلیں بھی یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرتی رہیں گی، اور اسی کے اندر ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور اسی کے اندر ہماری آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، قبلہ حاجہ صاحب مدد العلی نے آپ نے جو شہدائے کربلا کے ذکر حال کے حوالے سے جو سلسلہ شروع کیا، ہم میں سے ہر ایک سنی کو یہ چاہیے، قبلہ حاجہ صاحب کی باتوں سے اہل سنت کا درد نظر آ رہا۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اہل بیت کا ذکر کرتا ہے وہ صرف شیعہ ہے، نہیں، جو اہل بیت کا ذکر کثرت کے ساتھ اور حقیقت میں کرتے ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس طرح کے جو ایونٹ ہیں، اس طرح کے جو پروگرام ہیں، ان کی وجہ سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ ذکر اہل بیت جو حقیقت میں کرتے ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ جی قبلہ حاجہ صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے نور ایمان پروگرام کے لیے اور اپنے پروگرام کی بھی کامیابی کے لیے بالخصوص دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یا الہ العالمین، ہمارے حاجی والا کے بڑے ہی مخلص، متحرک اور فعال جوان سال علماء کرام جناب حافظ نصیر احمد نورانی مدد اللہ اور محترم حافظ رضوان اشرف نقشبندی حافظہ اللہ اور ان کی پوری جماعت بڑا منفرد اور دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ جو پروگرام کر رہے ہیں نور ایمان، ماشاءاللہ رمضان سے اس کی شروعات ہوئی اور ضرورت کو محسوس کیا گیا اور لوگوں کی دلچسپی جو ظاہر ہوئی، اس کے پیش نظر ہر اتوار کو اور خاص کر کے اس
ماہ محرم الحرام میں یہ لائیو اشرا نور ایمان منا رہے ہیں، یا الہ العالمین ہمارے ان اصحاب کی کاوش کو قبول فرما۔ ادارہ نعیم الاسلام کا اللہ جو اشرا محرم الحرام 10 روز شہادت کانفرنس ہو رہی ہے، اللہ اس کی کامیابی کے روشن امکانات پیدا فرما۔ ہمارے اور ہمارے اصحاب کے پیش نظر ذاتی کوئی غرض نہیں ہے، یا الہ العالمین ہم یہ عمل اخلاص الہیت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی محبت کے اندر، مودت اہل بیت کے اندر، اصلاح عقائد و اعمال کے لیے میرے مولا، اور خاص کر کے نسل نو کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجاہدانہ جو کردار اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ کاوشیں کر رہے ہیں، اللہ شرف قبولیت عطا فرما، اس کے فوائد و ثمرات ہمارے پر ظاہر فرما، اللہ اپنا فضل ہمارے امور میں شامل فرما، تائید ایزدی اللہ ہمارے امور میں شامل فرما۔ مولا جتنے ناظرین بڑی گہری دلچسپی کے ساتھ یا الہ العالمین نور ایمان کا جو پروگرام بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اللہ ان کو ایمان کی تازگی عطا فرما، خوش عقیدگی کے اوپر قائم فرما، عمل کے اندر استقامت عطا فرما۔ میری سب کے لیے دعا ہے، اللہ جو ہم بیٹھے ہیں، جو منتظمین ہیں، جو معاونین ہیں، جو ناظرین ہیں، اللہ سب کو دین، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، سب کو وسیع رزق حلال عطا فرما، سب کو درازی عمر عطا فرما، اللہ سب کو تمانیت قلبی عطا فرما، ان کے اوپر سکینیت طاری فرما، اللہ ان کی جان مال کی حفاظت بھی فرما، اور جان مال کے اندر اللہ برکت بھی پیدا فرما۔ ان تمام اللہ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں اس نور ایمان سے، سب کے اللہ گھروں کے اندر اپنی برکات کا نزول فرما اور بے برکتیاں دور فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا عطا فرما، ہمیں اپنی خوشنودی عطا فرما، ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، عشق و محبت رسول عطا فرما، اسوہ رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ سچی محبت اور عشق عطا فرما، اتباع رسول کی کامل ہمیں توفیق عطا فرما، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے شہداء کرب و بلا، اللہ ان کے درجے بلند فرما، اللہ ان کا قدوہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے مشن کو اللہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، نفوس قدسیہ کے صدقے حضور حضرت سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوان و انصار، اے اللہ ان کے صدقے سے ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں صالحیت کی توفیق عطا فرما، ہمیں طہارت عطا فرما، ہمارا حسن خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا رب العالمین جو مانگ رہے ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرما، جو ہمارے بھلے اور فائدے کے لیے ہم نہیں مانگ سکے، لوگ پہ زبان پہ نہیں لا سکے، جو ہمارے دل کے رہاہنوں میں چھپے نیک ارادے ہیں، اللہ ان کو بھی پورا فرما۔ مولا کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، امت کو اے اللہ معمول والی زندگی عطا فرما، میرے مولا حرمین شریفین مقابر، میرے مولا مساجد مدارس ان کی مفتوحیت فرما، مسلم امہ کو ترقی عطا فرما، غلبہ اسلامی کے امکانات پیدا فرما، وحدت ملی کی اللہ صورت گری فرما۔ یا رب العالمین جہاں بیٹھ کے یہ پروگرام تشکیل دیا گیا ہے اس گھر کے اندر بھی اپنی برکات کا نزول فرما۔ ادارہ نعیم اسلام کے امیر جناب علامہ عبدالرحمن جلال پوری صاحب کے اللہ ذوق و شوق کے اندر بھی ترقی عطا فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا